رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ درود شریف آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں سر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آپ حضرات میں سے کچھ ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو پرانے ہیں الحمدللہ، کئی سال سے یہ سلسلہ جب سے جاری ہے یہاں اعتکاف میں شامل ہیں اور شب قدر کی نیکی اور ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی رات میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیوے، ذکر وکر کے ساتھ سوئے، اور پھر صبح کی نماز باجماعت پڑھ لیوے تو شب قدر اس کو مل جاتی ہے۔ کیسے اللہ کریم ہے۔ اب نیکی میں بہت اضافہ ہونا وہ الگ بات ہے، اگر جاگتا رہے گا تو جبرائیل علیہ السلام سے بھی الیک سلیک ہوگی، اس کی پتہ چل جائے گا تو کود پڑے گا خوشی کے مارے۔ جاگتا رہے گا نہیں، سو کے بھی ہے، اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم کو بھی نیکی دے رہے ہیں، شب قدر تم کو مل گئی۔ بڑے کریم ذات ہیں۔ یہاں تو اعتکاف کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے عشاء کی نماز باجماعت ہوتی ہے یا فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں، غفلت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو شب قدر تو پا ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ جس مقصد سے ہم یہاں ہیں پڑے ہیں، وہ مقصد ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، اپنی نماز، اپنے اخلاق اور معاملات کو درست کرنا ہے۔ اسی لیے مختلف قسم کے موضوعات پر تھوڑی تھوڑی باتیں آ رہی ہیں تاکہ سب باتیں یاد رہیں۔ ایک قسم کی بات اگر برابر ہوتی رہے تو بعض دفعہ آدمی بیزار ہو جاتا ہے اور دھیان سے سنتا نہیں ہے اور اس کو یاد بھی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے مختلف عنوانات پر اصلاحی باتیں جس کا حاصل کرنا ہر مرد عورت کو فرض ہے، جیسے علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح اپنے نفس کا اصلاح کرنا بھی فرض ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کپڑا گندا ہو جائے، صابن لگا کے اس کو اچھے سے دھو دھا کے صاف ستھرا کرتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے، پھر پہننے استعمال کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو انسان دنیا میں رہنے کے اعتبار سے حالات سے دوچار ہے، کبھی گھر میں ہے، اہل و عیال بال بچوں میں گھرا ہے، بازار میں ہے، لوگوں میں کاروبار میں گھرا ہوا ہے، تو سب مختلف حالات اس کے ساتھ ہیں۔ کوئی ایسا ہے نہیں دعویٰ کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، اونچ نیچ حالات ہوتے رہتے ہیں۔ تو انسان جو گناہ کرتا ہے یا تو شیطان کے بہکائے سے کرتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے یہ کام کر، وہ کرتا ہے، اور شیطان جو کام کراتا ہے بڑا بڑا شرک کراتا ہے، کفر کراتا ہے، بڑھاپے میں بہت وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی بلا وجہ۔ آج بھی ایک ساتھی ملے تھے، کچھ نہیں، کام کچھ نہیں، لیکن خام خواہ کے ادھر ادھر کے خیالات ہیں، خام خواہ۔ وہ خیال کا آنا جانا کوئی نقصان دہ نہیں، اس خیال کے مطابق عمل کرنا نقصان دہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے بڑھاپے کے اس حملے اور زد شیطان کے کاری ضرب سے بچنے کے لیے اولیاء اللہ کے نیک بندوں سے رابطے میں رہنا چاہیے، تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے، بڑے عالم بزرگ تھے، یہ آخری وقت ہے، طرح طرح کے خیالات، عالم تھے تو علمی لائن کے وساوس، ہم عام آدمی جاہل ہیں تو دوسرے قسم کے، یہ چاند ستارہ اللہ نکالتا ہے،
شیطان ڈالے گا بڑھاپے میں، یہ فلاں ایسا کرتا ہے، یہ سب کو اللہ کھلاتے ہیں، ہوا بھی اللہ چلاتے ہیں، کہاں ہوا تو کوئی نظر آتی نہیں، طرح طرح کے خیالات شیطان وساوس ڈالے گا، شک شبے میں مبتلا کرے گا۔ تو بڑھاپے میں بڑے عالم تھے، پڑھاتے پڑھاتے حدیث شریف قرآن پاک کے تفسیر آخری وقت ہو گیا تھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس شیطان پہنچ گیا، تو وہ بہت دلیل دیتے ہو ہیں اللہ ایک ہے، ان کے سامنے دلیل پیش کیا، دیکھو کیسے اللہ ایک ہے، 100 کو ایک کم دلیل دیے، 100 کو 99 دلیل دیے اللہ کے ایک ہونے میں، اتنے بڑے عالم تھے وہ، ہم کو کون پوچھتا ہے، سب کو کاٹ دیا وہ شیطان، اتنا بڑا عالم، حوالہ دے کے کاٹا، قرآن کا حوالہ، حدیث شریف کا حوالہ، دنیا کے ماحول کا حوالہ دے دے کے کاٹا، سب کاٹ دیا، عقلی گھوڑا دوڑایا، یہ پریشان ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی تذبذب اور وسوسہ اور خرخسہ کے حالت میں مجھے موت نہ آ جائے کہ اللہ ایک ہے یا نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیطان اس راستے میں لا کھڑا کر دیا ان کو، بالکل آخری وقت ہے، اب جان جائے کہ تب جان جائے۔ لیکن میرے بھائیوں کوئی مذاق نہیں ہے، یاد رکھ لو، نہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے جو کتابوں سے سنا دیا جا رہا ہے، ایسے ہی بالکل صحیح اور درست واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم بزرگ سے، ولی سے ان کا تعلق تھا، اسرائیلی تعلق، بیعت تھے کسی سے، ان کو محسوس ہو گیا کشف کے ذریعے سے کہ میرا مرید اس وقت یہ پریشانی میں ہے، شیطان اس کے ایمان کو نکال دینا چاہتا ہے، اور اسی حالت میں موت آ جائے گی تو بغیر ایمان کے چلا جائے گا دنیا سے، اور جو بغیر ایمان کے جائے گا وہ کبھی بھی جنت میں جا نہیں سکتا، گناہ کے ساتھ جائے گا تو جنت میں جا سکتا ہے کسی طرح، لیکن ایمان کے بغیر جائے گا جنت میں، اللہ فوراً کشف کے ذریعے سے، کرامات الاولیاء حق، ان کو محسوس ہو گیا میرے مرید کو شیطان پریشان کر رہا ہے، بالکل سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، بہت دور میں تھے، ایسے ہی کھڑے ہو گئے نہیں چل کے آ کے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے حضرت کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور حضرت جو ہے وضو کر رہے تھے، کیفیت ان کے پاس پہنچی تو وضو کا پانی اٹھا کر پھینکا اور کہا کہ امام راضی کہہ دو اس ملعون مردود سے کہ اللہ بغیر کسی دلیل کے ایک اکیلا ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں اللہ کو، کہہ دیے، آواز آ گئی، صحابی و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، کرامات الاولیاء خطبہ دے رہے ہیں، اور جنگ کا منظر ان کے سامنے آ گیا، اللہ نے دکھلا دیا کہ دیکھو آپ کی جو فوج بھیجے ہوئے فوج ہے، یہ دستہ ادھر ادھر منتشر ہے، اگر یہ دوسرے طرف سے حملہ کر دیے پہاڑ کے پیچھے سے تو پسپا ہو جائے گی، ہمت ٹوٹ جائے گی اس کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کتنا مضبوط، دیکھو یہ منظر اپنے آنکھوں میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہیں سے حکم بھیج رہے ہیں، کیا کہنا، اللہ اکبر، یہیں سے حکم دے رہے، ہوائے کو لے جاؤ ہماری خبر پہنچاؤ، ہوائے کو کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوا خبر لے کے ان کے کان میں آواز پہنچا دی، یا ساری الجبل، عربی کا لفظ ہے، بہت مخفف استعمال کرتے ہیں، وہ سمجھ گئے، بس اپنے دستے کو ادھر پیچھے کو لگا دیے اور پھر حفاظت ہو گئی، اور اس وقت جو ہے فوج غالب آ گئی، پھر اپنی فوج، اسلامی فوج۔ تو کرامات الاولیاء حق، اسی لیے تو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی نہ رکھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصلاح کرنا فرض ہے، اور اصلاح اپنے سے ہوگا ہی نہیں، کیسے ہوگا بتاؤ؟ مجھے میری بات اچھی لگتی ہے، میرا بچہ اچھا لگتا ہے، میرا معاملہ اچھا لگتا ہے، میرا بیان اچھا لگتا ہے، لیکن یہ فیصلہ دوسرے کریں گے کہ میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں، میں کتنے پانی میں ہوں، میں کیسے اپنا فیصلہ خود کر لوں گا؟ تو یہی فیصلہ جو کریں گے
جا کے کسی کے پاس پہنچے گا کہ حضرت یہ معاملہ ہونے کے مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو وہ علاج بتائیں گے، یہ کام کرو۔ جیسے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ پہنچتے تھے، ایک صحابی پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، وہ شروع سے آج نیا نہیں، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو ادھر ادھر کے خالی خیالات آتے ہیں، گھومتے ہیں، بازار ہاٹ کا، یہاں کا وہاں کا۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا کہ جب نماز میں کھڑے ہونے لگو اس سے پہلے یہ پڑھو، یہ ایک شیطان ہے، اس کا نام یہ ہے، وہی یہ کام کرتا ہے، نماز کو خراب کرنے کے لیے وہ آتا ہے، لہذا اس کو پڑھ کے جب تم کھڑے ہو گئے تو تمہارا خیال ادھر ادھر نہیں جائے گا، وسوسہ تم کو نہیں ہوگا، اور تمہاری نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے، ان کے بعد والے ان کے اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے، اسی طرح جیسے العلماء ورثۃ الانبیاء، علم کا سلسلہ بھی نبوت کا آخری کڑی اور علم کا پہلا کڑی شروع ہو گیا، عالموں کی ذمہ داری، پھر امت، خیر امت سب کی ذمہ داری، ایک دوسرے کا فکر کرنا۔ تو اپنے آپ کتنے پانی میں ہے سمجھنا بہت مشکل ہے، اپنے آپ کو دوسرے کا حوالے کرنا پڑے گا۔ سمجھیں گے کیسے؟ تو ایک تو کبھی وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، دوسرا کبھی جو ہے نفس کی طرف سے آتا ہے۔ قرآن پر ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک نبی کا واقعہ اللہ نقل کے کہتے ہیں، نفس جو ہے، نفس کا 3 قسم ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس ایک دل کے اندر ایک خواہش تقاضا، جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ کام ایسا گھر کیوں بناتے ہو؟ میرا دل چاہتا ہے۔ نہ بیٹی کی شادی ایسا کیوں کرتے ہو؟ نہ میری آخری بیٹی ہے نا، گل چھتری اڑاوا، دل چاہتا ہے میرا۔ یہ جو دل چاہتا ہے یہ خواہش نفس ہے، یہ اس کو اللہ کا باغی بنا رہا ہے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے خلاف اس کو ابھار رہا ہے۔ کوئی گزر گیا اس کو تاک جھانک کر رہا ہے، نامحرم کو دیکھ رہا ہے، اور ادھر ادھر کے واہی تباہی باتوں میں مبتلا کر رہا ہے، حرام حلال کھانے میں تمیز نہیں کر رہا ہے، یہ نفس۔ ایک بزرگ بڑے عالم تقریر کر رہے تھے، ان کو کسی نے کہا حضرت شرک کے بارے میں کچھ بیان کیجیے آج۔ حضرت نے بیان کیا، کہا کہ لوگ عام طور پر سب ہے بھی یہی، درخت کو پوجنا شرک، پتھر کو پوجنا شرک، مورت کو پوجنا شرک، اس کو پوجنا شرک، اس کو پوجنا شرک، غیر اللہ کو پرستش کرنا شرک، کھلم کھلا شرک ہے۔ کہا عام طور پر لوگ تو اس کو شرک سمجھتے ہیں ہی یہ شرک، لیکن ایک اور شرک ہے جس کو سمجھتے ہی نہیں، وہ ہے نفس کی اتباع کرنا۔ اللہ کہتے ہیں یہ کام کر، نفس کہتا ہے یہ کام مت کر، تو نفس کس بات مانی؟ اللہ کی بات مانی۔ کہا کہ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن مانتے ہیں نفس کا، مانتے ہیں نفس کا۔ تو نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس کیا چیز ہے، وہ کیا تقاضا کرتا ہے، کیسے کیسے بہکاتا ہے، کیسے اللہ سے دور کرتا ہے، اور اس سے ہم کیسے بچیں گے، یہ تھوڑے سے وقت میں تھوڑی تھوڑی بات روزانہ ہم آپ کو اس کتاب سے سنائیں گے، اس کو سمجھیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن کا مسئلہ نہیں، میں بتا دیا، روزانہ تھوڑا تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کی 11ویں علامت یہ ہے کہ وہ بندہ نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتا ہے، یعنی اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے تو اپنی خواہش کو تیغ دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ہر چیز میں اللہ کی مرضی دیکھتا ہے، میرے اللہ کیا چاہتے ہیں، اور نفس کو حرام لذتوں سے بچا کر اپنے دل کو پاش کر دیتا ہے۔ دل چاہتا ہے ایسا کرو، نہیں کرنے دیتا ہے، نہیں کرنے دیتا، پر اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا۔ اب آئیے ہم نفس کے مذمت کے متعلق
آیات قرآن پاک میں اور احادیث شریف میں اس کے سلسلے میں کیا بات ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آئے گی۔ جو نفس جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نفس جو ہے تنفس سے ہے، تو بوجہ سانس کی آمد و شد کے نفس کہا جاتا ہے۔ اگر آنے جانے کی صفت کی وجہ سے نفس سے مراد روح لی جائے تو یہ اس لیے درست ہے کہ نیند کے وقت روح خارج ہو جاتی ہے، پھر لوٹ کر آتی ہے۔ تو نفس ایک چیز ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک طاقت ہے جس سے وہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، ایک چیز کھاواں، یہ چیز پیواں، خواہ وہ خواہش بھلائی کی ہو یا برائی کی۔ بھلائی کا خواہش کرے اس کو نفس کہتے ہیں۔ بس اگر نفس اکثر برائی کی طرف خواہش کرے اور اس پر شرمندہ بھی نہ ہو تو اس وقت نفس امارہ کہلاتا ہے، یعنی برائی کی طرف زیادہ حکم کرنے والا۔ اللہ کا حکم ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس زیادہ برائی کی طرف حکم کرنے والا ہے مگر جب کہ میرا رب رحم فرما دے۔ آہستہ آہستہ اصلاح ہونے سے عام طور پر بے لگام لوگوں کا یہ حال دیکھ لو، ان کو کچھ پتہ نہیں شیطان کیا نفس کیا، وہ تو ہر وقت انہی کے حوالے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ادنا مسلمان بھی کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، کوئی سمجھا دیتا ہے تو سوچتا ہے ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو ایک دم حوالے ہے، اسی مرتبہ کو یعنی اسی درجہ کو ہوا کہتے ہیں۔ ہوا خواہش، عربی لفظ ہے ہوا، یہ ہوا نہیں جو اردو لفظ ہے جو ہوا چلتی ہے، یہ نہیں ہوا۔ واتبع ہواہ، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ خواہش کا پیدا ہونا نفس کو امارگی سے نہیں نکالتا، کیونکہ زیادہ حکم کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمیشہ ہی برائی کا حکم کرے۔ اگر نفس اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہونے لگے اور اس وقت تھوڑا تھوڑا اس کو لوامہ کہا کہلاتا ہے، یعنی اس سے نیچے اتر گیا، نیچے کا درجہ ہے۔ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے، کوئی سمجھا دیتا ہے ایسا مت کرو، احساس ہو گیا کہ یہ کام اچھا نہیں، ٹھیک نہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور قسم کھاتا ہوں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ آیت شریفہ اسی مرتبے کا پتہ دیتی ہے۔ پس جب نفس خوب سنور جاتا ہے اور اکثر بھلائی کی خواہش کرتا ہے تو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ اللہ والوں سے تعلق کر کے یا کسی وجہ سے سنت شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، یعنی نیکی کی طرف اطمینان پکڑنے والا، اگرچہ کبھی اس میں برائی کی خواہش بھی پیدا ہو جائے، بشرطے کہ اس خواہش پر اصرار و عمل نہ ہو، کیونکہ محض رغبت بغیر عمل سکون اور اطمینان کی نفی نہیں کرتی، البتہ عمل بھی واقع ہوں تو مطمئنہ نہ رہے گا۔ تو بھلائی اور برائی کی دونوں خواہشیں نفس ہی سے متعلق ہیں، البتہ ہر خواہش کے اسباب جدا جدا ہیں۔ نفس کے اندر دونوں صفت اللہ نے رکھا ہے کہ یہ برائی کا بھی حکم کرتا ہے، بھلائی کا بھی حکم کرتا ہے۔ ایک دم آزاد نفس ہوتا ہے تو امارہ کسی کی سنتا ہی نہیں، تھوڑا تھوڑا کسی اللہ والوں سے تعلق ربط کر کے سدھرنے لگتا ہے تو لوامہ، اور محنت کرتا ہے تو مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی اطمینان سے دین پر چلتا ہے اور اسے کسی کا کہنا سننا کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر